بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے۔ صبح و شام صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لیں، گھر میں جہاں دیکھیں گے ہر طرف سے رزق ہی رزق نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی سورت کا عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی دولت حاصل کرنے کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس سورت کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ دولت ملنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں تو یہ ایک چھوٹی سی سمجھ آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بتاتے ہیں کہ میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے موقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں نے ملک شام کا سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح سے رہنمائی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم رزق حلال کے طالب ہو تو شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس شہر میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگور کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والے ایک انسان کی ضرورت ہے، اگر تم اجرت پر میرے باغ کی دیکھ بھال کر سکتے ہو تو میں نے کہا جی ہاں، میں تیار ہوں۔ وہ شخص مجھے اپنے باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا کہ ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو وہ انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو اور ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے ہوگے۔ ناظرین، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے آج تک اس باغ سے انگور کا ایک دانہ نہیں چکھا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگوروں کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف اس باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور اس باغ کے انگوروں کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ تو میری بات سن کر باغ کا مالک اپنے دوستوں سے مخاطب ہوا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کے اتنے عرصے تک دیکھ بھالی کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادم کی طرح متقی اور ایماندار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، حضرت میں ہی ابراہیم بن ادم ہوں۔ تو ناظرین، آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران رہ گئے کہ اتنا ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ ناظرین، رزق حلال ہو تو ایسا کہ اتنے باغ میں رہنے کے باوجود بھی وہاں سے مالک کی اجازت کے بغیر انگوروں کا ایک بھی دانہ نہ کھایا۔ سبحان اللہ! اگر آپ بھی اس بات سے متاثر ہوئے ہوں تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بہت سے اعمال ارشاد فرمائے جن پر عمل کر کے ہم کم وقت میں زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں، اسی طرح ایسے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں جن پر عمل کر کے ہم ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور رزق کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں لا تعداد نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر دل میں حقیقی معنی میں نعمتوں کا احساس اور قدر ہو اور دل میں ناشکری کے جذبات نہ ہوں تو انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنا کرم اور کتنا انعام فرمایا ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کم شمار کریں،
لیکن جب ہم اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار لیتے ہیں اور پھر گزرے ہوئے زمانوں میں اپنے اوپر ہونے والے اللہ رب العزت کے انعام و اکرام اور احسانات کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کس قدر لامحدود نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق حلال بھی ہے۔ اگر رزق کے لغوی معنی کا جائزہ لیا جائے تو اس سے مراد عطا ہے۔ گویا اللہ رب العزت کی عطا خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہو رزق کہلاتی ہے۔ یہ عطا دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی ہو سکتی ہے اور روحانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس معنی کی روح سے معیشت، مال و دولت کی فراوانی، آسائش، اولاد، علم نافع، اخلاق حسنہ اور عمل صالح یہ رزق کی ہی مختلف صورتیں ہیں۔ ناظرین، صوفیاء کرام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان پر انوار و تجلیات کی جو بارش کرتا ہے اور علم و عرفان کی صورت میں نعمت عطا کرتا ہے وہ بھی رزق ہے۔ اسے وہ عالم بالا، عالم روحانی اور عالم نورانی کا رزق کہتے ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی پسند کی بات ہے کہ کون کس رزق کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے۔ کوئی دنیا کے رزق کی طلب میں اپنی جان کو ہنکال کرتا ہے اور کوئی اخروی رزق کی خاطر ساری زندگی ریاضت و مجاہدے میں گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق عطا کرنے کے حوالے سے اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک اللہ ہی ہر ایک کا روزی رساں ہے، بڑی قوت والا، زبردست مضبوط ہے، اسے کسی کی مدد اور تعاون کی حاجت نہیں۔ تو گویا ناظرین، ہر طرح کی نعمت اور رزق چاہے وہ ظاہری ہو، باطنی ہو، دنیاوی ہو، روحانی ہو، اسے عطا کرنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں دنیاوی رزق اور اسباب میں تنگ دستی اور فراخی کے مختلف مظاہر دیکھتے رہتے ہیں کہ کس پر تنگ دستی کے حالات کا غلبہ ہے اور کسی کو خوشحالی اور فراخی نصیب ہے۔ اسی طرح کسی کی تنگ دستی کو فراخی میں اور کسی کی حالت فراخی کو تنگ دستی میں ڈھلتے ہوئے بھی ہم دیکھتے ہیں۔ انسان ان مراحل میں پریشان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً اس کے دل میں ناشکری کے جذبات جنم لینے لگتے ہیں۔ اس کے دل میں بے صبری کی کیفیات اجاگر ہونے لگتی ہیں اور وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ رزق کے حوالے سے ناشکری، پریشانی اور بے صبری اس کے اندر دوسروں سے حسد اور دشمنی کے جذبات پیدا کر دیتی ہے۔ وہ کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے اور کبھی کسی کی خوشی سے حسد کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی، بے صبری اور ناشکری کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یعنی تقسیم میں نے کی ہے اور تم دشمنی دوسرے انسانوں سے کرتے ہو۔ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے کیوں حسد کرتے ہو؟ دوسروں کے لیے اپنا دل تنگ کرنے کے بجائے اپنے دل کو کشادہ رکھو۔ دوسروں کو بھی میں نے عطا کیا ہے اور تمہیں بھی میں ہی عطا کروں گا، مگر اپنے اندر وہ عادات اور اخلاق تو پیدا کرو جن عادات کے صلے میں دوسروں کو میں نے عطا کیا ہے۔ ناظرین، یہی وہ اہم نقطہ ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش ظاہراً تو دیکھتے ہیں، مگر اس انعام کے پیچھے اس کی کون کون سی عادات، اخلاق اور دلی کیفیات کار فرما ہوتی ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو پسند آئی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ ہم اس کے پیچھے کار فرما ان امور کو نہیں دیکھتے۔ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ نہ صرف تنگ دستی کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ اوروں پر ہونے والی عطاؤں پر بھی مغموم ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رزق اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کے کچھ اصول و ضوابط ہیں دوستو۔ آئیے ان امور کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر انہیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیاوی محنت کے ساتھ اپنا لیا جائے تو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں آسانی مرحمت فرمائے گا اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں جن کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے، بلکہ بعض اوقات تو انہیں اتنا چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کہ ان کو نظر انداز تک کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث میں ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے کہ انسان پر دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ روحانی محنت بھی لازم ہے۔ اگر جسمانی اعمال کے ساتھ ساتھ روحانی اعمال بھی سنوار لیں تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے حصول کا پہلا اصول شکرانہ نعمت ہے دوستو۔
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، یعنی اگر تم نے نعمتوں کا شکر کیا اور انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اللہ رب العزت نے دوستو ایک قانون عطا کر دیا کہ دوسروں پر نعمتوں کی بہار دیکھ کر زیادہ پریشان نہ ہو اور ان کو دیکھ کر دل تنگ نہ کرو، بلکہ ان نعمتوں کے پیچھے چھپے اس راز پر غور کرو اور میری رضا اور خوشنودی کو طلب کرو تاکہ میں تم پر بھی انعام و اکرام کی بارش کروں۔ حصول رزق کے لیے انسان کا قناعت کرنا اور قلبی اطمینان رکھنا بھی از حد ضروری ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے حوالے سے ایک فرشتے کو 4 باتوں، اس کے عمل، اس کے رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ توجہ طلب بات یہ ہے دوستو کہ ان 4 امور میں اس کا رزق بھی شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کچھ، کتنا، کب اور کیسے دینا ہے، یہ سب کچھ جب وہ ذات لکھ دیتی ہے تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچنا ہے اور جو کچھ ضائع ہونا ہے دوستو وہ بھی نصیب سے ہی ضائع ہونا ہے۔ لہٰذا اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھیں، لیکن تدبیر لازم ہے کیونکہ وہ حکم شرعی ہے، لیکن تدبیر کے نتیجے میں پھر جو کچھ بھی رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی رکھنا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں اطمینان پیدا کر لیں گے تو اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائے گا۔ رزق کی تقسیم یقیناً اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رب العزت زیادہ دے دے اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے؟ کم اس لیے دیا ہے کہ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ کسی مرحلے پر اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتے اور نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے اور بالآخر اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہو جاتے۔ ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، بس اس نے بڑی تکلیف اور آزمائش سے بچانے کے لیے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں مال اور اولاد کے ذریعے ان کی مدد کر رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے؟ حالانکہ یہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا خوشحالی، یہ تمام امر الہی سے ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا پر راضی ہونا سیکھیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ ذات بندے کو ان تکالیف اور ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتی ہے۔ رزق میں اضافے اور فراوانی کا تیسرا اصول اور ذریعہ ناظرین دعا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ میں صراحتاً موجود ہے کہ انسان کو ملنے والی ساری عطائیں، خوشحالی، تنگ دستی، آزمائش، فراوانی، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ جب سب کچھ اسی کا عطا کردہ ہے تو پھر ہر پریشانی کا علاج دنیا میں جھگڑنے میں ہے اور نہ کسی کے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی غیبت کرنے میں ہے اور نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے، بلکہ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے اور اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا کر، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما اور میری آزمائش کو بھی حل فرما۔ ناظرین، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، بزرگان دین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ اور استغفار میں ہے۔ مفسرین اس کی دلیل کے طور پر درج ذیل آیات مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ: پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، تو وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔
ناظرین، بہت سارے اعمال اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ملی، اتنے سال ہو گئے مگر میری مالی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک لمحے ہم اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کر لیں تو معلوم پڑ جائے گا کہ کوئی ایسا عمل ضرور ہے جس پر مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو میری زندگی میں ایسا ہے کہ جس پر ابھی میں نے اللہ رب العزت کے حضور توبہ اور استغفار نہیں کیا اور اس کے حضور مناجات نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بندش نہیں ہٹتی۔ اس آیت میں اسی امر کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فراوانی، آسائشیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا اور تمہاری مشکلات دور فرما دے گا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے۔ ان میں سے ایک نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے یہاں بہت قحط سالی ہے، دوسرے نے کہا کہ ہمارے ہاں تنگدستی ہے، تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، چوتھے نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا۔ آپ نے چاروں سے فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت، یہ چاروں مسائل الگ الگ تھے، آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتا دیا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ قرآن کا حکم سنایا ہے۔ پھر آپ نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ ان لوگوں کے تمام مسائل کا حل اس آیت کے اندر توبہ کی صورت میں مذکور ہے۔ دوستو، استغفار اور توبہ کا ثمر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو نیست و نابود کیا جاتا تھا۔ اس آیت کے حوالے سے دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں استغفار اور رزق کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا بھی لازم ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے توبہ بطور شرط رکھی ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی کو بطور اجر رکھا ہے، یعنی توبہ کرنے پر اللہ رب العزت ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے اور ہر تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین، توبہ اور استغفار کی اس فضیلت کے بعد اب اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سورت آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور ساتھ میں یہ ایک آیت پڑھنی ہے۔ سورہ واقعہ اور سورۃ الطارق فجر اور مغرب کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پابندی سے یہ آیت پڑھا کریں، انشاءاللہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ سورۃ الشورى کی 19ویں آیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الطارق پڑھنے کے بعد آپ نے 70 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔
آپ کے رزق کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنی دولت آپ کے پاس اکٹھی ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ صرف ایک سورت کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اتنی دولت سے نواز دیا کہ آپ گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔